عرب نیشنلسٹ موومنٹ کے ممبر کی حیثیت سے مجھے ماضی، حال اور مستقبل سے آگاہ رہنے کی تربیت دی گئی۔ غیر ترقی یافتہ معاشرے اور عوام عمومی طور پر حال اور مستقبل کا شعور نہیں رکھتے ہیں، مگر ایسے شعور کی ضرورت لابدی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ماحول اور اپنی زندگیوں کو مرتب کرنے کی قدرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہم ماضی پر حاوی نہیں آ سکتے ہیں اور اس کی رینگتی اور لاغر نظریاتی آلائشوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ آزادانہ شعور ہمارا رہبر نہ ہو۔ غیر ترقی یافتہ لوگ تو قسمت پر اعتبار کر کے اور قسمت کا کھا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ نوسٹیلجیا کے ساتھ ماضی کو سنہرا ماضی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ میری قوم اور میں خود بھی انہی آلائشوں کا شکار ہیں، مگر ہم تاریخ کے اس چکر کا حصہ بھی ہیں جو ہماری ہمت یا فروگزاشت پر ہمارے مستقبل کا چکر بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مردہ ماضی سے رشتہ استوار کرنے کے بجائے ہم اپنے مستقبل کے تعینات کے بارے میں سوچیں۔ سامراجیوں اور یہودیوں کے فلسطین کو تسخیر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نئے سرے سے اپنی اور اپنے معاشرے کی بنیاد کی تطہیر کریں اور جائزہ لیں۔ ہم نے جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ تو روایتی، بوسیدہ اور غیر ترقی پسند تھا۔ ہماری شکست ہی ہماری رستگاری تھا کہ جو ہمیں اپنے بارے میں غلطیوں اور خامیوں کا اندازہ کرنے اور خود کو نئے سوشلسٹ جمہوریہ کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے یا پسپا ہونا ہے۔ اگر ہم چیلنج کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں پہاڑوں، کسانوں کے جھونپڑوں اور شہر کی گندی بستیوں کی جانب سفر کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں چیلنج قبول کرنے سے انکار ہے تو ہم یہودیت، سامراجیت کی پناہ میں بظاہر بڑی خوش زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی خوشحالی کے اعداد و شمار گزشتہ سالوں سے مقابلہ کر کے موشے دایان کے دور میں بہت بہتر ہو جانے کی نوید دنیا کو سنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب امن اور سکون میں ہیں اور موشے دایان کے بلڈوزروں کے قانون میں حسین اور بودین ریجیمنٹ کے مقابلے میں زیادہ جمہوریت اور آسانی ہے۔ 1955 تک میں موجودہ مسائل اور مستقبل کے منصوبوں سے کافی حد تک آگاہ ہو چکی تھی۔ موسم بہار میں مجھے ابتدائی اسکول کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور اب میرا ارادہ سیکنڈری اسکول جانے کا تھا۔ میں 11 سال کی تھی اور اسرائیل کی عمر 7 سال تھی۔ ہم نے اسرائیل کی پیدائش کی 7ویں برسی بھی اسی طرح سامراجیت، یہودیت اور عرب رجت پسندی کے خلاف نعرے لگاتے اور اپنی جلا وطنی پر ماتم کرتے ہوئے گزاری۔ اسی دوران اسرائیل نے ان 7 سالوں کو اندرونی استحکام کے لیے اور افراد اور ایشیائی آبادی کو یہودیت کے ساتھ ہم آمیز کرنے میں گزارے۔ 1954 میں موشے شریعت نے امن کے بلند بانگ دعوے کیے، مگر یہودی قذاقوں نے حکومت کا تختہ الٹا اور بن گوریان کو برسر اقتدار لے آیا۔ البتہ شریعت کی معزولیت سے پہلے یہودی حکومت ڈپلومیسی کی تاریخ میں ایک بہت ہی خوفناک منصوبے پر عمل درآمد کر رہی تھی۔ اس منصوبے کا نام تھا لیون افیئر اور مقصد یہ تھا کہ مصر میں واقع امریکی اور برطانوی سفارت خانوں اور مغربی دفاعی مفادات کو بم رکھ کر اڑا دیا جائے کہ مصر کی حکومت کے غیر مستحکم ہونے کا اعتبار آئے، تاکہ اسرائیل کو تحفظ دینے والے اس طرح ڈٹے رہیں اور سوڈان سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائیں۔ اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ وہ اس منصوبے کا ملبہ مصریوں ہی پر ڈلوا دیں گے۔ ان کی یہ بدقسمتی کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ منصوبہ منکشف ہوا اور لیون افیئر نے اسرائیلی سیاست کو اگلے 10 سالوں تک کے لیے ہلا دیا۔ اسرائیل کی توسیع پسندی کا آغاز تو 1949 کے روڈس معاہدے کے تحت غیر فوجی علاقوں کی سمت اپنے ہاتھ لمبے کرنے اور اسرائیل سے عربوں کے مسلسل انخلا سے ظاہر تھا۔ علاوہ ازیں عرب جو اسرائیل میں رہ گئے تھے ان کو دبا کر بھی ایسی توسیع پسندی کے نئے زاویے تلاش کیے جا رہے تھے۔ ایک اور اہم واقعہ بھاری تعداد میں عربوں کو نکالنے کا تھا۔ اس کا آغاز 15 اکتوبر 1952 کو ہوا کہ اس دن موضع قبیہ پر حملہ کیا گیا اور 28 فروری 1955 کو ختم ہوا جبکہ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی پر حملہ کیا، مصریوں کی بنائی ہوئی ساری حد بندیاں توڑ ڈالیں اور 150 سے زائد افراد کو مار ڈالا یا زخمی کر دیا۔ اس حملے کا اثر توقع کے مطابق نہیں ہوا۔ ناصر نے اپنی فوجیں پیچھے نہیں ہٹائیں بلکہ اس نے ساری عرب دنیا کو یکجا کر لیا۔ 1955 کے موسم خزاں میں ناصر نے مشہور زمانہ اسلحہ حاصل کرنے کا معاہدہ چیکو سلواکیہ کے ساتھ کیا۔ یوں مغرب کی اس حاکمانہ انفرادیت کو توڑا
کہ صرف مغرب ہی مشرق وسطی کو اسلحہ فراہم کر سکتا ہے، اور یوں پین عربزم کی تحریک کا آغاز ہوا۔ ان واقعات کو سمجھنے میں اسکول جانے کی عمر کا مشکل ہی سے کوئی بچہ تھا جسے دقت پیش آئی ہو۔ میں نے ان سارے واقعات کو نفی مغرب کرنے والے اسباب کے ساتھ حفظ کر رکھا تھا۔ میرے گھر کی اقتصادی حالت اور گھر کی عمومی حالت بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ اب ہمارے پاس 3 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا اور بھوک بھی ہمارے لیے خطرہ نہیں رہی تھی۔ سبب یہ تھا کہ میری 2 بہنیں کام کر رہی تھیں اور اماں نے بھی دانشمندانہ طریقے پر کسی بزنس میں پیسے لگائے ہوئے تھے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ عرب فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ سرگرمی دکھا رہے ہیں، مگر ہم بڑی دل جمعی سے نیشنلسٹ تحریک کے ساتھ تھے۔ جدید عرب کی تاریخ میں 1956 ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ناصر کی حکومت اندرونی اور بیرونی عناصر کی امداد سے برطانوی حکام سے انخلا کا معاہدہ 1954 اور جون 1950 میں مکمل انخلا کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ڈلز اور ایڈن نے ناصر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سوچی، کیونکہ ناصر مغربی اشاروں کے بجائے غیر جانبدار متوازن پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی۔ وہ ہراساں نہیں ہوا۔ ناصر کو اب اپنی خفیہ قوت اور عربوں سے روابط کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایڈن اور ڈلز اس بنیادی تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ناصر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے تو یوں ناصر برا فروختہ ہوگا اور پھر اسوان ڈیم کے لیے منظور شدہ 700 کروڑ پاؤنڈ کے قرضے کو دینے میں لیت و لعل کر کے اس کو مزید ہراساں کیا جا سکے گا۔